اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الجنۃ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حج کے کئی مہینہ ہیں، حج کے کئی مہینہ ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ، تو نہ عورتوں کے سامنے تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ حج کے کئی مہینہ ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ حج کے وقت تک اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ 7 لوگ کی سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ اور وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں، یعنی جن کے پاس عقل ہے وہ اللہ سے ڈرے، جو عقل رکھتا ہو وہ اللہ سے ڈرے، یہ اللہ کی حد ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر آپ حج کے مہینے میں ہو، گناہ نہیں کہ اپنے رب کے فضل تلاش کرو، یعنی اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، فضل تلاش کرو۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں، تم بھی ویسے ہی پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ جو دنیا میں خالی مانگتے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت لوگ دعا مانگتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ خوشی نصیبی ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کی یاد کرو گئے ہوئے دنوں میں، تو جلدی کرے 2 دن میں چلا جائے۔ اور اللہ کی یاد کرو گئے ہوئے دنوں میں تو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور بعض آدمی ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے، بہت سے آدمی ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی والی بات میں تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ لَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، ایسوں کو دوزخ کافی ہے۔ ولا بئس المہاد، ایسوں کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کافی، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اترے اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں پورا داخل ہونے کا کیا مطلب؟ پورا داخل ہونے کا مطلب یہی ہوگا کہ جیسے ہم لوگ علماء کرام سے سنے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ لوگ جو نیا مسلمان ہوتے تھے، وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہی کفر والا ہی کام کرتے تھے، تھوڑا بہت بچتا تھا، ایک دم پکے مسلمان نہیں ہو گئے تھے۔ تو وہ لوگ، چلو علماء سے یہ سب سنیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدقہ رسولہ النبی الامین الکریم۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، رکوع 25 آیت 210۔